أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 86، 87 اور 88۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیوں کر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور وہ گواہی دے چکے ہوں کہ یقیناً یہ رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا رسول ہے اور ان کے پاس کھلے کھلے دلائل بھی آ چکے ہوں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
تیسری جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 88، اس میں اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سامعین کرام فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ صرف اور صرف دین اسلام کی جن لوگوں نے پیروی کی ہے، جن لوگوں نے دین اسلام کو بطور دین اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ منظور بھی ہوں گے، اور ان کا جو دین اسلام کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور باقی کسی دین کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لا کر منکر ہو گئے ہوں انہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں ظالم قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پڑ جایا کرتی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے آگے ایک امام مہدی با مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک ملفوظات کا حوالہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حوالہ ہے جو خاکسار نے اپنے 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا، اور آج کا خطبہ جمعہ جو ہے آج کا جو میرا لیکچر ہے، اسی جو حوالہ اس عاجز نے مرزا غلام صاحب کا پڑھا تھا 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں، اسی کے متعلق آج کا یہ میرا لیکچر ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے ملفوظات جلد 5 صفحہ 610 اور 611 پر فرماتے ہیں سامعین کرام، حضور صاحب فرماتے ہیں قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی سمجھتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں۔ اس طرح کی نبوت کا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کر دے، دعویٰ کرنے والے کو ہم ملعون اور واجب القتل جانتے ہیں۔ ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر ہم سچ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اور خاک بھی نہیں، اور آج یہی بات میں بھی کہتا ہوں اپنے سامنے کرام کے آگے حضرت فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبہ دل میں اور ہر رگ و ریشہ میں ایسا سمایا ہے کہ ان کو اس درجہ سے خبر تک بھی نہیں۔ کوئی 1000 تپسیا کرے، جپ کرے، ریاضت شاکہ اور محنتوں سے مشت استخواں ہی کیوں نہ رہ جائے، مگر ہرگز کوئی سچا روحانی فیض بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے کبھی میسر آ ہی نہیں سکتا اور ممکن ہی نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو اقتباس ہے خاکسار نے اپنے 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں نے پڑھا تھا۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، آج کا جو میرا لیکچر ہے، اور اسی جو اقتباس ہے حضور صاحب کا، اس کے حوالے سے میں کچھ حقیقت لوگوں پر ظاہر کروں گا، کیونکہ اس اقتباس کے حوالے سے اس عاجز پر بعض مخالفین بڑے بے جا تنقید کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آج مخالفین کی تنقید کے حوالے سے میں اس اقتباس کے حوالے سے کچھ حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دوں۔ سامعین کرام، اب میں یہ جو اقتباس ہے ابھی میں نے پڑھا ہے، اس اقتباس کے سیاق و سباق کا بھی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو اقتباس میں نے ابھی پڑھا ہے، یہ الفاظ کس کنٹیکسٹ نے کہے تھے، تو تب بات کھل جائے گی کہ اس حوالہ یا اقتباس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں وہ پورا جو حضور
علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں سارے، میں ان کے حوالے سے سامعین کو کچھ بتاتا ہوں۔ سامعین اکرام، مورخہ 4 مئی 1908 کو بعد نماز اثر لاہور میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی جماعت کے احباب کو اپنے دعویٰ نبوت کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ یہ ایک طویل خطاب تھا اور احباب، یہ پورا جو خطاب تھا، لیکچر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ میں ان کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ ملفوظات جلد 5 صفحات 604 تا 612، وہاں پر، کیونکہ میں سارا اگر وہ تقریر پڑھوں گا تو لیکچر تو میرا وہ تقریر پڑھنے میں ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو حوالہ دے دیا ہے کہ ملفوظات جلد 5 صفحات 604 تا 612 پر یہ پڑھ لیں، اور یہی مورخہ 4 مئی 1908 کا بعد نماز عصر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا اپنی جماعت کے لوگوں کے آگے۔ اب میں بطور خاص عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کی حقیقت کا عنوان لگایا گیا ہے، ملفوظات جلد 5 صفحہ 610 اور 611 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ میں نے اقتباس پڑھا ہے، اس کا عنوان یہ لگایا گیا ہے کہ دعویٰ نبوت کی حقیقت۔ اور یہاں پر دعویٰ نبوت سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ لیا جا رہا ہے کہ ان کا دعویٰ جو تھا نبوت تھا، تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ الفاظ بیان فرمائے تھے۔ تو میں نے حوالہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے بھی، صفحہ 610 سے 611 پر یہ حوالہ مخصوص میں نے پڑھا ہے، اور وہاں پر حضور صاحب نے اس حوالہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اور 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں نے پڑھا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، تو وہ میں آپ سامنے کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں دعویٰ نبوت کی حقیقت۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، باقی رہی یہ بات کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ نزاع لفظی ہے، مکالمہ مخاطبہ کے تو یہ لوگ خود بھی قائل ہیں۔ اسی مکالمہ مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں نبوت رکھا ہے، ورنہ اس تشریحی نبوت کا تو ہم نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہم نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں۔ اس طرح کی نبوت کا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کر دے، دعویٰ کرنے والوں کو ہم ملعون اور واجب القتل کہتے ہیں، واجب القتل جانتے ہیں۔ ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر ہم سچ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اور خاک بھی نہیں۔ میں بھی آج یہی کہتا ہوں کہ آن کی الگ ہو کر، آن سی پیروی سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں اور خاک بھی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آن حضرت کی عزت اور مرتبہ دل میں اور ہر رگ و ریشہ میں ایسا سمایا ہے کہ ان کو اس درجہ سے خبر تک بھی نہیں۔ کوئی 1000 تپسیا کرے، جب کرے ریاضت شاکہ اور منتوں سے مشت استغفار ہی کیوں نہ رہ جائے، مگر ہرگز کوئی سچا روحانی فیض بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے کبھی میسر آ سکتا ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں۔ یہ حوالہ ابھی میں نے شروع میں بھی پڑھ دیا ہے، 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے۔ تو دوبارہ پھر میں نے اس حوالہ کا سیاق و سباق ابھی میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر تیسری دفعہ میں نے یہ حوالہ پڑھ دیا ہے۔ آگے اس حوالہ کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اب جب کہ ہمارا یہ حال ہے، اپنی وہ بات کر رہے ہیں، اب جب کہ ہمارا یہ حال ہے اور ایسا ایمان ہے، تو پھر ان کا ہمیں کافر و دجال کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، سمجھیں کہ حضور صاحب نے 4 مئی 1908 کو بعد نماز عصر لاہور میں یہ جو خطاب فرمایا تھا، اپنے احباب جماعت کے آگے اپنے دعویٰ نبوت کے متعلق وہ باتیں کر رہے تھے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، ابھی چند روز ہوئے ہمارے پاس ایک اور نیا فتویٰ چھپ کر آیا ہے، جس میں ہمیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہیں تو پھر ان کے فتوے ہمیں کوئی ضرورت دے سکتے ہی نہیں۔ ہمیں کافر کہنے والے خود ہی
خود بھی تو کفر سے نہیں بچے، بلکہ ان کا کفر تو بہت پکا کفر ہے۔ ان کے واسطے تو لکھا جا چکا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ صرف دھونے سے پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ اینٹیں اکھاڑ کر نیا فرش لگایا جانے سے مسجد پاک ہوتی تھی۔ ہمارے واسطے ایسی بات تو نہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ جتنی اہل اللہ گزرے ان میں کوئی بھی تکفیر سے نہیں بچا۔ کیسے کیسے مقدس اور صاحب برکات تھے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان پر بھی قریباً 200 علماء وقت نے کفر کا فتویٰ لکھا تھا۔ ابن جوزی جو محدث تھا، اس نے ان کی تکفیر کی نسبت ایک خطرناک کتاب تالیف کی اور اس کا نام تلبیس ابلیس رکھا۔ سنا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ یہ تو کفر بھی مبارک ہے جو ہمیشہ اولیاء اور خدا تعالیٰ کے مقدس لوگوں کے حصے میں ہی آتا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو اقتباس ہے جس کے حوالے سے آج میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، میرے آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ واجب القتل ٹھہرائے جانے سے متعلقہ حوالے کی حقیقت۔ یعنی 7 اگست 2020 کو جو میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھ کر احباب کو سنایا تھا، آج ہی میں 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور اس اقتباس کا سیاق و سباق بھی پڑھ کر میں سامعین کے آگے رکھ چکا ہوں کہ حضور صاحب نے وہ جو اقتباس جو میں نے پڑھا ہے، یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں۔ حضور صاحب نے یہ کس کنٹیکس میں باتیں کی تھیں، اور سارا میں نے سیاق و سباق آپ سامعین کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تو اب میں کچھ جو یہ اقتباس ہے حضور صاحب کا، اس کے متعلق کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے آگے کہنا چاہتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے مذکورہ اقتباس سے یہ ثابت ہے کہ آپ کے زمانے کے شریر مولوی امام مہدی و مسیح موعود اور حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعویٰ امتی نبوت کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر کفر اور واجب القتل ہونے کے فتوے لگاتے پھر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے دعویٰ نبوت کے دفاع اور ان شریر مولویوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس زمانہ میں یہ الفاظ استعمال فرمائے تھے، وہ جو اقتباس ہے، کیونکہ وہ شریر مولوی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے امتی نبی ہونے کے دعویٰ کی وجہ سے آپ کے خلاف کفر اور واجب القتل ہونے کے فتوے لگاتے پھر رہے تھے، جس کا ابھی سیاق و سباق آپ نے پڑھا ہے۔ وہاں پر بھی حضور فرماتے ہیں، ابھی چند روز ہوئے ہمارے پاس ایک اور نیا فتویٰ چھپ کر آیا جس میں ہمیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی نام یہی ہوں گے نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، دجال، مفتری، لعنتی وغیرہ اس قسم کے نام۔ وہ مخالفین جو مولوی تھے، شریر مولوی تھے، وہ اس قسم کے فتوے چھاپتے رہتے تھے حضرت مرزا غلام صاحب کے خلاف۔ تو حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے، 2-3 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں۔ حضور صاحب نے یہ الفاظ سامعین کرام اپنے زمانے کے شریر مولویوں کا منہ بند کرنے کے لیے برخہ 4 مئی 1908 کو بامقام لاہور نماز عصر کے بعد اپنی جماعت کے لوگوں کے آگے یہ ارشاد فرمائے تھے، یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ امتی نبی ہونے کا انعام یا امتی نبوت کا انعام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر پایا ہے، اور آج اس عزیز نے بھی جو کچھ پایا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی محبت اور آپ کی پیروی میں یہ سب کچھ میں نے پایا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صاحب اپنے اشعار میں یعنی منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ ان کی آسم کے ساتھ محبت کا کیا مقام تھا، وہ کیا کہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا
جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر خیر البرائے یہی ہے۔ پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے۔ وہ آج شاہ دیں ہے، وہ تاج مرسلیں ہے، وہ آج شاہ دیں ہے، وہ تاج مرسلیں ہے، وہ طیب و امی ہیں، اس کی ثنا یہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ پایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیروی میں پایا ہے میں نے۔ حضور فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میل کا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں۔ آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمام سامعین کو بتاتا ہوں کہ میری بھی یہی فریاد ہے، اور میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام یہ تو ان کا منظوم کلام تھا جس میں انہوں نے اپنی محبت جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو انہوں نے جو کچھ پایا انہوں نے وہ ساری باتیں اپنے منظوم کلام میں بیان فرما دی ہیں کہ یہ سب کچھ جو میں نے پایا ہے، یہ امتی نبوت یا امتی نبی ہونے کا مقام و مرتبہ، یہ سارا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان کی محبت میں فنا ہو کر یہ سب کچھ میں نے پایا ہے۔ علاوہ اس کی تیسری بات سامعین کرام، آپ علیہ السلام قرآن کریم کے حسن اور تعریف میں اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی مدح میں، قرآن کریم کی تعریف میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستاں ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، آج یہ عاجز بھی یہی کہتا لوگوں کے آگے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لوئے اماں ہے وگرنہ لال بدخشاں ہے۔ خدا کے قول سے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ جو اکثر مجھے کہتے ہیں اجتہادی غلطی، جمبا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہاں پر اجتہادی غلطی کر لی، وہاں پر کر لی، یہ مرزا غلام صاحب کا کلام پڑھے، منظوم کلام، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہ اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ میری بات خدا کی بات برابر نہیں ہو سکتی، میں انسان ہوں، سچ اور حق جو ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے جو کسی ملہم پر نازل ہوتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں دورماندگی فرق نمایاں ہے، ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایماں ہے، خدا سے غیر کو ہمتا بنانا سخت کفراں ہے، خدا سے کچھ ڈرو یارو یہ کیسا کذب و بہتاں ہے، اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شک کے پنہاں ہے، یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے، یہ کیسے پڑ گئے
دل پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے. ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ. آج میں بھی یہی کہتا ہوں سامعین کرام کو، اپنے موافقوں کو، اپنے مخالفوں کو، سب کو میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ. کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قرباں ہے. دیکھیں جی، حضور صاحب نے اپنی قرآن کریم کو کیا اہمیت دی اور کیا وہ سمجھتے تھے کلام پاک کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ تو تیسری بات تھی. چوتھی بات میں آپ لوگوں کے آگے اس کے حوالہ سے جس کے متعلق میں اپنا یہ لیکچر دے رہا ہوں، وہ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس مدعی نبوت کے متعلق خاکسار کا کیا نقطہ نظر یا ایمان اور عقیدہ ہے. خاکسار اپنے اس نقطہ نظر کا اپنے گزشتہ برخہ 29 اگست 2020 کے لیکچر میں 47 منٹ 20 سیکنڈ پر اس کا اعلان اور اظہار کر چکا ہے. یہاں دوبارہ اس کے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سامعین کرام میرا وہ لیکچر سن کر 47 منٹ 20 سیکنڈ پر سن لیں کہ میں نے، اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے میرا ایمان، میرا نقطہ نظر کیا ہے، وہ وہاں سے سن لیں دوبارہ. پانچویں بات یہ کہ خاکسار نے امام مہدی و مسیح موعود اور حق معدل کا مذکورہ اقتباس، یعنی ابھی میں نے وہ 3-4 دفعہ پڑھا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں. یہی وہ اقتباس ہے جو میں نے 7 اگست 2020 کے اپنے خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا. اس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں آپ سامعین کے آگے نا. خاکسار نے امام مہدی و مسیح موعود اور حق معدل کا مذکورہ اقتباس کسی مدعی نبوت کے لیے نہیں پڑھا تھا، بلکہ ان لوگوں کے لیے پڑھا تھا. سامعین کرام یاد رکھنا اور گواہ رہنا، ان لوگوں کے لیے پڑھا تھا جو احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور وہ جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو امام مہدی و مسیح موعود اور حق معدل مانتے ہیں، اب تک مانتے ہیں. میں نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مذکورہ حوالہ ان کے لیے پڑھا تھا. میں نے کسی مدعی نبوت کے متعلق وہ حوالہ نہیں پڑھا تھا. اپنے ہی لوگ جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے لیے مان پڑھا تھا. امید ہے اب اطہر علی صاحب اور زاہد علی خان صاحب کو بھی اور اسی طرح دیگر سامعین کرام کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ خاکسار نے مذکورہ حوالہ کس لیے پڑھا تھا، اور یہی اس حوالہ کے پڑھنے کی اصل حقیقت ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ خاکسار کا ایمان اور نقطہ نظر ہے کہ اب بھی قیامت تک لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں نبی اور رسول دنیا میں بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب امت محمدیہ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پیروی میں امتی بن کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے افراد سے وعدہ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا. اس رسول سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کہ میں
جو میری اور میرے اس رسول کی اطاعت کرے گا میں ایسے لوگوں پر اپنے انعامات کروں گا. ان کا آگے انعاموں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان میں سے بعض کو نبی بنا دوں گا, بعض کو صدیق بنا دوں گا, بعض کو شہید بنا دوں گا, بعض کو صالح بنا دوں گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے, اور پورا میں حوالہ پڑھتا ہوں ترجمہ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, یعنی نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو لوگ میری اور میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو میں ان پیروی کرنے والوں میں سے جس کو چاہوں گا نبی انعام بخش دوں گا, جس کو چاہوں گا صدیقی انعام بخش دوں گا, جس کو چاہوں گا شہادت کے مقام پر فیض کر دوں گا, جس کو چاہوں گا میں صالح بنا دوں گا. تو یہ ضرور ہے کہ میری اور میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے, اور یہ بھی لوگوں کی اپنی محنتوں اور عبادتوں کا نتیجہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور محنتیں کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, عبادتیں کریں گے, تہجدیں پڑھیں گے. نہیں, اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی جانے والا ہے. یہ سب کچھ میں جو دوں گا اپنی طرف سے, میری طرف سے فضل ہوگا لوگوں کے لیے. لیکن شرط ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے اس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو سامعین کرام, یہ جو ابھی میں نے دونوں آیات پڑھی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آئندہ زمانے میں آسم کے بعد قیامت تک یہ کروڑوں لاکھوں اربوں جو دنیا میں بڑی نو انسان کی ہدایت کرنے والے مبعوث ہونے والے یہ جو وجود ہیں, یہ سارے امتی نبی ہوں گے. امتی نبی اس لیے کہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان کے لیے لازمی ہے. ان کی پیروی میں ہی یہ سب کچھ انعام ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ اور پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ان کو یہ نام ملے گا نبوت کا, تو پھر وہ امتی نبی ہوئے. تو سامعین کرام کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, نبی زاہد علی خان صاحب تو کہتا ہے لاکھوں آ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں لاکھوں کیا کروڑوں اور اربوں بھی آئیں گے انشاءاللہ, قیامت تک آ سکتے ہیں. بڑی نو انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ سب امت محمدیہ میں اور آسم کی غلامی اور پیروی میں امتی بن کر آئیں گے. بس یہ میرا ایمان اور موقف ہے, یہ نقطہ نظر ہے. اور زاہد علی خان کہتا ہے کہ لاکھوں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, ان کو اپنا نقطہ نظر آگے میں بتاتا ہوں کہ میرے نقطہ نظر اور زاہد علی خان کے نقطہ نظر میں فرق کیا ہے. آگے میں وہ بتاتا ہوں. مدعی نبوت زاہد علی خان کا بھی یہ عقیدہ ہے سامعین کرام کہ دنیا میں اور بھی لاکھوں نبی آ سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں, یعنی زاہد علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اب بشمول دین اسلام تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. آگے اگلا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اب بشمول قرآن کریم ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. یہ بھی ان کا دعویٰ ہے, وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب زاہد علی خان پر ایمان لا کر دنیا میں نبی آئیں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے جو میں آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں. خاکسار زاہد علی خان کے ان عقائد کو مکمل طور پر غلط سمجھتا ہے, اور یہ عقائد میرے ایمان اور نقطہ نظر کے مطابق کفری عقائد ہیں. اب سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زاہد علی خان کہتا ہے کہ لاکھوں بھی نبی آ سکتے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں کہ لاکھوں چھوڑ کروڑوں اور اربوں بھی آ سکتے ہیں قیامت تک. لیکن زاہد علی خان کہتا ہے کہ قرآن کریم بھی نعوذ باللہ منسوخ ہو گیا, باقی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, دین اسلام بھی نعوذ باللہ من ذالک منسوخ ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری پیروی میں نبی دنیا میں آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ عقائد ہی غلط ہیں, مکمل طور پر ایک کفری عقائد ہیں. میں کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہے گا. لاکھوں کیا کروڑوں اور اربوں نبی بھی بڑی نو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث فرما سکتا ہے. لیکن ایک شرط ہے, اللہ نے فرما دیا کہ میرے اور میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ انعام بخشوں گا لوگوں کو. یعنی کسی کو نبی بنا دوں گا, امتی نبی ہوگا وہ, کسی کو صدیق بنا دوں گا, کسی کو شہید بنا دوں گا, کسی کو صالح بنا دوں گا. یہ میں انعام دوں گا
لیکن شرط یہ ہوگی کہ میری اور میرے اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو میں یہ سب کچھ دوں گا. جبکہ زاہد علی خان دین اسلام کو بھی منسوخ کر بیٹھے ہیں. سارے جو قرآن کریم کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے سارا باتیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری پیروی میں سب کچھ ہوگا. جبکہ میں پھر لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نبیوں کے آنے کے حوالہ سے میرے اور زاہد علی خان کے جو عقیدہ ہے, نقطہ نظر ہے, اس میں یہ فرق ہے بنیادی. یاد رکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ آہسم کی پیروی میں ہمیشہ دنیا میں امتی نبی کھڑا کرتا رہے گا. اور زاہد علی خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اب قرآن کریم بھی منسوخ ہو چکا ہے, نعوذ باللہ دین اسلام بھی منسوخ ہو چکا ہے, صرف میری پیروی میں جو لوگ آئیں گے نبی لوگ بنیں گے. بہرحال میں ان کی اس عقیدہ کے ساتھ, یہ ہر انسان جو چاہے عقیدہ اختیار کر لے, جو دعویٰ کرنا چاہے کر لے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ خود جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت کے دن. تو میں زاہد علی خان کے ان عقائد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقائد بالکل غلط ہیں بلکہ کفریہ ہیں. اگلی بات بھی سن لیجئے. سامعین کرام, نبیوں اور رسولوں کی بعثت کے حوالے سے ہم دونوں کی یہ عقائد ہیں. دونوں کے عقائد یہ مراد ہے کہ میں نے اپنے عقائد بیان کر دیے آپ لوگوں کے آگے, اور زاہد علی خان صاحب کے بھی جو عقیدہ ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے بیان کر دیا ہے. یہ ہم دونوں کے عقائد ہیں نبیوں اور رسولوں کی بعثت کے حوالہ سے. جبکہ ختم نبوت والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کو واجب القطر سمجھتے ہیں. اور اس طرح ختم نبوت والوں کی نظر میں نہ صرف کہ زاہد علی صاحب واجب القتل ہیں, بلکہ میں بھی, یہ عاجز بھی واجب القتل ہے ان کی نظروں میں. وہ مجھے بھی نعوذ باللہ من ذالک, میرے متعلق بھی ان کے یہی فتوے ہیں. تو اس میں زاہد علی خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب اس کے متعلق کوئی واجب القتل کے فتوے دے رہا ہے. کوئی کسی کے متعلق فتویٰ کس نے کیا دینا ہے. یہ جو اقتباس ہے جس کے حوالہ سے میں نے آج کا لیکچر دیا ہے, یہ وہ اقتباس ہے جو میں نے اپنے 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا. اور کس مقصد کے لیے پڑھا تھا میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو اس لیے میں کہوں گا زاہد علی خان کو کہ صرف آپ ہی ختم نبوت والوں کی نظر میں واجب القتل نہیں ہیں, یہ عاجز بھی ان کی نظروں میں واجب القتل ہے. تو ایسا کوئی بات نہیں, فکر والی بات نہیں ہے. جو بندہ سچا ہے اپنے دعوے میں, اس کو کیا ڈر ہے کسی کا. جو مرضی لوگ فتوے دیتے رہیں, کہتے رہیں, جو صادق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا, اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے زاہد علی خان صاحب کو چاہیے, اور اس کے مرید جو ہے اطہر علی صاحب, ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی زیادہ ٹینشن نہ لیں اس بات کی. کوئی کسی انسان کو واجب القتل کیسے قتل کر سکتا ہے. اور ادھر ہم جرمنی میں ہیں, جرمنی کا جو قانون ہے وہ صرف میرے لیے نہیں ہے یا زاہد علی خان کے لیے نہیں ہے, ہر جرمن شہری جو ہے اس کے لیے برابر وہ قانون ہے. ہر اپنے شہری کی حفاظت کرنا جرمن آئین اور جرمن قانون کے مطابق لازم ہے. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بھی جرمنی میں رہتا ہوں, زاہد علی خان صاحب بھی جرمنی میں رہتے ہیں. اگر یہ واجب القتل کا ختم نبوت والوں کا یہ فتویٰ زاہد علی خان کے متعلق ہے, میرے متعلق بھی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں. اگر میں سچا ہوں تو مجھے کیا فکر ہے ان فتووں کی. تو اسی طرح زاہد علی خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ ان فتووں کی کوئی ٹینشن نہ لیں. کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے عقیدے میں اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے اور زاہد علی خان کے درمیان نبیوں اور رسولوں کی بعثت کے حوالے سے کیا فرق ہے. تو میں ختم نبوت والوں سے بھی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت کرے, ان کو ہدایت بخش دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں, ورنہ تو ان کی شر سے دنیا کو, مسلمانوں کو, پوری دنیا کو بچائے. آمین. سامعین کرام, اب میں ایک اور نقطہ پر آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت بدبخت یہودیوں کے تمام فرقے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, لیکن ان کے دعویٰ کے وقت تمام فرقے موسوی ذکی غلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے. یہ ایک سچی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. وہ آپس میں لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, کفر کے فتوے لگاتے تھے, جیسے کہ مسلمانوں میں لگاتے رہتے ہیں 72-73 فرقے جو بھی ہیں. لیکن جب موسوی ذکی غلام ظاہر ہوا, اللہ نے اس کو اپنا برگزیدہ رسول اور نبی بنا کے ان کی طرف بھیجا, بنی اسرائیل کی طرف,
تو وہ سارے فرقے جو تھے یہودیوں کے سارے اکٹھے ہو گئے اس کے خلاف، موسوی زکی غلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے وقت مکہ کے سارے مشرکین اور منکرین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ بت پرست تھے سارے، کوئی منکر تھا آسم کے خلاف مطلب تھا، یہ سارے اکٹھے ہو کر ابو جہل کی قیادت میں اکٹھے ہو کر آسم کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ قریباً 1 صدی قبل قریباً تمام مسلمان مولوی حضرت مرزا غلام احمد کے دعویٰ نبوت کے خلاف عیسائیوں اور بطور خاص ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی عبداللہ آتم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے سارے لوگ۔ یہ سچ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ عیسائیوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف قتل کے مقدمے دائر کروائے ہوئے تھے اس زمانے میں، 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں۔ ان مقدموں میں بھی محمد حسین بٹالوی جیسے مسلمان مولوی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے خلاف گواہیاں دینے کے لیے عدالتوں میں پہنچ گئے تھے، یعنی عیسائیوں کو ساتھ دینے کے لیے، عیسائیوں کو ساتھ دیتے پھر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ہر مقدمہ میں عزت کے ساتھ بری کیا تھا۔ یہ صادق کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق کی اسی طرح مدد کیا کرتا ہے۔ اس لیے میں اطہر علی صاحب کو بھی اور زاہد علی خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر زاہد علی خان کا دعویٰ سچا ہے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو مجھے بھی کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صادق کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کہ مرزا غلام صاحب کی 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں اور مسلمان مولویوں کے خلاف حفاظت کی اور انہیں بری کیا باعزت۔ سامعین کرام اور اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو واضح رہے کہ آج الکفر ملتہ واحدہ کا یہی محاورہ سچ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح عبداللہ آتم کے معاملہ میں عام مسلمانوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ساتھ دینے کی بجائے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی عبداللہ آتم کا ساتھ دیا تھا۔ پڑھیں کتابیں مرزا غلام صاحب کی، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ اسی طرح آج کے مرزائی بدبخت اور قبرستانی بھی خاکسار عبدالغفار جمبا، مود محمدی ذکی غلام اور مود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کا ساتھ دینے کی بجائے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک گستاخ قرآن کریم زاہد علی خان کذاب اور مفتری اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بدبخت منکرین حق کسی بھی زمانہ کے ہوں ایک ہی گندی ذریت کی پیداوار ہیں۔ سچ ہے کہ الکفر ملتہ واحدہ۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ خاکسار نے زاہد علی خان کے متعلق کذاب اور مفتری اللہ کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، زاہد علی خان میرے نقطہ نظر، میرے ایمان کے مطابق وہ غلطی خوردہ انسان ہے۔ میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ کذاب بھی ہیں اور مفتری اللہ بھی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دیدہ و دنستہ کذاب اور مفتری اللہ ہیں یا کہ ان کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، یہ ان کا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ زاہد علی خان صاحب اپنے دعویٰ میں کذاب بھی ہیں اور مفتری اللہ بھی ہیں۔ اور اگر زاہد علی خان اور اس کا کوئی مرید میرے متعلق یہ باتیں کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عبدالغفار جمبا کذاب یا مفتری اللہ، تو ٹھیک ہے، وہ کہیں، مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں ہوگا، نہ میری جماعت کے لوگوں کو غصہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، مخالف جو مرضی اپنا جو ان کا نقطہ نظر وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت اگر کذاب اور مفتری اللہ زاہد علی خان کے متعلق یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، ان کو بھی حق ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں عبدالغفار جمبا نعوذ باللہ من ذالک کس بیانی کرتا پھر رہا ہے، جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جھوٹے الہام بناتا ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ کہیں میرے متعلق، ہمیں پھر اس سے نہ مجھے کوئی غصہ ہے نہ میری جماعت کو ہوگا۔ اسی طرح یہ جو میں نے کہا ہے زاہد علی خان کے متعلق کو میرے علم اور میرے ایمان کے مطابق نہ صرف کذاب ہیں بلکہ مفتری اللہ بھی ہیں۔ نہ زاہد علی خان کو نہ کہ اس کی کسی مرید کو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو حق ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، باقی وہ اگر سمجھتے ہیں کوئی حق اور چیز ہے حق تو وہ بیان کریں، ہمیں کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ لوگوں کے آگے بتائی ہے۔ اور پھر ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے نا الکفر ملتہ واحدہ، جناب اے میرے احمدی سادہ جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اس عاجز کے بل میرے خلاف آپ لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کو ہم ماننے والے ہیں۔ آج وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے وہی کام کرتے پھر رہے ہیں
جو کہ مرزا غلام صاحب کے بالمقابل مسلمان ملا نے کیے تھے، شریر مولویوں نے کیے تھے، آج وہ کرتے پھر رہے ہیں. تو ثابت ہو گیا نا کہ جس طرح مرزا غلام صاحب اپنے دعوے میں سونے کی طرح سچے تھے، اس طرح آج ان کا موز ذکی غلام بھی اپنے دعوے میں سونے کی طرح سچا ہے. کیونکہ آج اس کے غلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کرنے والے کون ہیں؟ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے. یہی باتیں مرزا غلام صاحب کے بالمقابل مسلمان وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، محمد صاحب کو ماننے والے تھے، انہوں نے سب کچھ وہی کچھ کیا. آج جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے میرے ساتھ میرے بالخلاف میرے مقابلے میں کرتے پھر رہے ہیں. تو میں کیا کہوں اس پر؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت دے دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ آپ کے شر سے پوری احمدیت کو بچائے، دین اسلام کو بچائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. آخر پہ سامعین کرام، آئندہ لیکچر میں یہ جو میں نے لیکچر دیا ہے اس میں بہت ساری باتیں میں نے بتانی تھیں، لیکن چونکہ طویل لیکچر لوگوں کے لیے سننا مشکل ہوتی ہیں، ان پر گراں گزرتے ہیں. میں نے وہ تمام جو موضوعات تھے میں نے نہیں اس میں آج کے لیکچر میں ڈالے. صرف ایک یہ جو اقتباس ہے مرزا غلام صاحب کا، جو میں نے 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں نے پڑھا تھا، اور اس کے حوالے سے زاہد علی خان صاحب اور اس کے مرید جو اس عرض کے متعلق کچھ بے بنیاد باتیں کرتے پھر رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. میں نے اس کی آج اپنی اس لیکچر میں صرف وضاحت کی ہے. میرے اس لیکچر کا عنوان ہے واجب القتل ٹھہرائے جانے سے متعلقہ حوالے کی حقیقت. تو باقی چیزیں میں نے جو تھیں وہ میں نے تیار کی تھیں، میں چاہتا تھا کہ میں ان کا بھی ذکر کروں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کا آئندہ لیکچر میں ذکر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ میں کہوں گا کہ زاہد علی خان صاحب کو بھی سمجھ دے اور بوجھ دے. دعویٰ کرنا تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا حق ہے، جو چاہتا ہے وہ دعویٰ کر لے پھر، لیکن اپنے دعوے کے حوالے سے خدا تعالیٰ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ جواب دے ہوگا. میں بھی جواب دے ہوں اپنے دعویٰ کے حوالے سے، زاہد علی بھی اپنے دعویٰ کے حوالے سے جواب دے ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ زاہد علی خان صاحب نا، میری ان کی ذاتی کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی میراث کا مسئلہ نہیں، کوئی جاگیر کا مسئلہ نہیں. وہ بھی پاکستانی ہیں ایکس، میں بھی ایکس پاکستانی ہوں. تو وہ بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، میں بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، بلکہ مسلمان احمدی کے گھر میں پیدا ہوا. ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں. ہم ایک دوسرے کے کیوں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ذاتی لڑائیاں کرنا؟ ہمارے دعوی ہیں، اور میں اپنے آپ کو اپنے دعوی میں سچا سمجھتا ہوں اور دلائل رکھتا ہوں کہ کس طرح میں سچا ہوں. اور میں دین اسلام کا پیروکار ہوں، محمد عربی وسلم کا ادنا سا غلام ہوں. جبکہ زاہد علی خان صاحب تو کہتے ہیں، ایک انٹرویو کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ اور بہت ساری باتیں، ان کا دعویٰ کس قسم کا ہے، وہ کیسے دعوے کرتے پھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ان کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے خیالات ہیں، وہ جو چاہے انسان خیالات بیٹھ کے اپنا گھڑ لیتا ہے، بیان کر دیتا ہے. خواب بھی انسانوں کو آتے ہیں، خواب سارے سچے بھی نہیں ہوتے، نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے میری مراد ہے کہ زاہد علی خان کو بھی اور اس کے مریدوں کو بھی اور مجھے بھی اور میرے ماننے والوں کو بھی اور پورے مسلمانوں کو، پورے انسانوں کو شیطان مردود کی شر سے بچائے. کیونکہ اس کا پروگرام ہے، تخلیق آدم کے وقت اس نے یہ کر لیا تھا فیصلہ کہ میں نے اس بنی آدم کو گمراہ کرنا ہے اور بدلہ لینا ہے ان سے. انہی کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں. باہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی ہم کہیں دلیل کے ساتھ کہیں. اور اگر کسی نے کوئی دعویٰ کرنا ہے بے شک کرے، لیکن دلیل کے ساتھ اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کرے. اس کا یہ حق ہے. اور یہ بھی کہ کسی انسان کو کسی مدعی نبوت پر یا کسی مدعی ذکی غلام مسیح و زواں پر کسی قسم کا حملہ کرنے کی، اس کے جان پر حملہ کرنے کی، نقصان کا کوئی حق نہیں ہے. ہر انسان آزاد ہے. دین اسلام میں قطعاً کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین. تو میں مسلمانوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو آپ کو کیا اس کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے، اگر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نبڑ لے گا. آپ کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں لے کر، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جبر دین میں روا رکھا ہی نہیں تو تم کیوں جبر کرتے پھر رہے ہو. مجھے امید ہے کہ تمام سامعین کو میرا یہ لیکچر میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو لفظ ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے واجب القتل کے حوالہ سے، کہ اس واجب القتل ٹھہرائے جانے سے متعلقہ حوالے کی حقیقت کیا ہے. تو اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل وخیر الورا
سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم و آخرم و ظاہرم و باطنم هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.